صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. آپ نے مجھے بجٹ 2023-24 پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا. جناب عالی، میں بجٹ کی اعداد و شمار پر بات کرنے سے پہلے پاکستان اور صوبہ سندھ کے موجودہ سیاسی منظرنامے سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گی. سر، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو سب سے پہلے میں چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، ہماری عدی فریال تالپور صاحبہ کو کامیاب حکومت کے 15 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دوں گی. سر، یقیناً بہت سے ایسے چیلنجز تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے گرفتاریاں، جیل، عدالتوں کا سامنا، کبھی 18ویں ترمیم پر حملہ کرنے کی بات ہوتی رہی. سر، سندھ کے وسائل پر قبضہ کرنے کی بات ہوتی رہی، گورنر راج لگانے کی سازشیں ہوتی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور جناب آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت کی بدولت ان کے عزائم پورے نہیں ہوئے. نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ کو بلکہ پورے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا اور ان سازشی عناصر کو عوام کے سامنے سر بے نقاب کیا. سر، آج یہ جو خالی کرسیاں ہیں وہ ہمیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. سر، میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حالیہ بلدیاتی الیکشن میں کراچی سے کشمور تک کامیابی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. یہ بات سر کچھ عناصر کو ہمیشہ کی طرح ہضم نہیں ہو رہی. اب یہ نام نہاد مذہبی اور طالبان سرپرست کراچی کو ایک بار پھر لسانیت، عصبیت کے بھینٹ چڑھانے کے در پہ ہیں. اپنے روایتی رونا دھونا اور چیخو پکار میں لسانیت، نفرت اور منافرت شامل کر کے کراچی کی عوام کو ایک دفعہ پھر گمراہ کیا جا رہا ہے. سر، اقلیت ہو کر اکثریت ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، یہ انوکھی ضد نہیں تو اور کیا ہے کہ اقلیت خود کو خود ہی اکثریت قرار دے رہی ہے. سر، طالبان خان اور جماعت اسلامی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. حالیہ بلدیاتی الیکشن میں کراچی کی عوام نے ان کو مسترد کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا جو ان سے ہضم نہیں ہو رہا. سر، کراچی کی عوام البدر اور الشمس کے دہشت گردوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کراچی کو جماعت اسلامی کے حوالے کرنا ایسا ہی ہے جیسے مشرقی بنگال کو البدر اور الشمس کے دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا تھا اور نتیجہ بنگلہ دیش کی صورت میں نکلا. سر، انہوں نے پاکستان کے وجود کی مخالفت کی اور ان کے سربراہ نے ملک و قوم کے دفاع میں طالبان سے لڑنے والے پاک افواج کے سپاہیوں کو شہید ماننے سے انکار کیا. سر، کراچی شہر اور اس کے تعلیمی اداروں میں کلاشن کوف اور بدماشی اور گنڈا گردی کا آغاز کس نے کیا؟ کراچی کی عوام یہ سب جانتے ہیں. سر، جہاد کے نام پر نوجوانوں کو امریکی ڈالرز کے ایورز بھیجا، چندہ، فطرہ اور زکوٰۃ خوری کے فنڈ سے مذموم اور منافقانہ سیاست کو کس نے پروان چڑھایا؟ کراچی کی عوام یہ سب جانتے ہیں. جناب اسپیکر، آج کل ان نام نہاد مذہبی ٹھیکیداروں کو خاص کھیلی فوبیا ہو گیا ہے. یہ لوگ زکوٰۃ اور چندے سے بڑے بڑے بل بورڈز، ہورڈنگ اور فلیکس لگا کر کراچی پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن کراچی کے بیٹے اور دور حاضر کے موررو سعید غنی نے ان کے خواب کو چکنا چور کر دیا. اب نفرت اور لسانیت پر اتر آئے، مقامی اور غیر مقامی کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا. جناب اسپیکر، میں بتاتی چلوں کہ سعید غنی اور ان کے والد شہید عثمان غنی، ان کے خاندان صدیوں سے کراچی میں ہیں.
مرزا وہاب کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی میں پلے بھرے، ان کی والدہ فوزیہ وہاب اور ان کے والد کو کراچی کا ہر ایک شخص جانتا ہے۔ سر سلمان مراد، ان کے والد شہید عبداللہ مراد اسی اسمبلی، سندھ اسمبلی کے رکن، اور ان کے خاندان اور قبیلہ صدیوں سے کراچی میں موجود ہے۔ یہ لوگ نفرت سے کہتے ہیں سر کہ کراچی کو وڈیرے کی اوطاق بننے ہم نہیں دیں گے۔ سر شاید ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اوطاق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سر یہ کراچی ہماری اوطاق ہے، اور کیا ہی پیاری اوطاق ہے کہ دنیا بھر کے لوگ ہماری اس اوطاق میں آ رہے ہیں، اور جن کو ہماری مہمان نوازی پسند آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہو جاتے ہیں اور انہیں ہم حاکم تک تسلیم کرتے ہیں۔ مگر بعض لوگوں کو یہ خمیر میں نمک حلالی نہیں۔ سر پیپلز پارٹی کراچی میں نو وارد نہیں، اپنے وجود کے وقت سے یہاں موجود ہے، مگر ڈکٹیٹرز اور ان کے لیپالک قوتوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ لیاری، کیاماری، ملیر، اولڈ سٹی ایریا نے یہ پیپلز پارٹی کے مضبوط حلقے رہے ہیں۔ سر کراچی میں حالیہ کامیابی کے پیچھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہماری ادیب محترمہ فریال تالپور صاحبہ، وزیر اعلیٰ سندھ کی توجہ اور سندھ حکومت کی دن رات خدمت، ترقیاتی کاموں کے جال بچھانے کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی کی قیادت، ان کی محنت کے مرہون منت ہے کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے ایک ایک ورکر، عہدیدار، تنظیمی برادریوں اور ناراض لوگوں کو یکجا کر کے متحرک کیا۔ سر سعید غنی بلا شبہ کراچی اور عصر حاضر کا مورو ہے، جس نے کراچی کن کے مگرمچھوں سے جنگ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے مگرمچھوں سے جنگ کر کے پیپلز پارٹی کے قبضے کیے گئے مینڈیٹ کو چھینا، جس کی وجہ سے کل ایک جیالہ مرزا وہاب کی صورت میں کراچی کا میئر بننے جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں بجٹ کے اعداد و شمار کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گی۔ سر یقیناً اس بار بھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایک بیلنس اور عوام دوست بجٹ پیش کیا، جس پر میں سید مراد علی شاہ صاحب کو، ان کی تمام کیبنٹ ممبرز کو مبارکباد دوں گی کہ جنہوں نے کو چیئرمین آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق ایسا بہترین بجٹ پیش کیا۔ سندھ کے نئے مالی سال کے اس بجٹ میں میرے شہر کراچی کے 6 منصوبوں کے لیے تقریباً 107 ارب 16 کروڑ روپے بھی شامل ہیں۔ کراچی کے 6 اہم جاری منصوبوں کے لیے فارن اسسٹنٹس نے 100 ارب 71 کروڑ روپے رقم ملنا بھی متوقع ہے۔ کراچی کی BRT ریڈ لائن کے لیے نئے مالی سال بجٹ میں 30 ارب 75 کروڑ روپے، کراچی نیبرہڈ امپورٹنٹ پروجیکٹ کے لیے نئے مالی سال بجٹ میں 1 ارب، کراچی کے یلو لائن بس پروجیکٹ کے لیے نئے مالی سال بجٹ میں 23 ارب، کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز کی بہتری کے لیے بجٹ میں 7 ارب، ورلڈ بینک کے تعاون سے سالڈ ویسٹ ایمرجنسی پروجیکٹ کے لیے نئے مالی سال بجٹ میں 14 ارب۔ سر کراچی سندھ کا دل ہے، اور اس دل کی نگہداشت کے لیے جس طرح سندھ حکومت نے کی خصوصی توجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، بالخصوص انڈر پاسز، پارکس، انٹرنیشنل طرز کے اسٹیڈیمز، کھیل کے میدان، روڈز، پیور بلاکس، اسٹریٹس کے ترقیاتی کام گزشتہ سال سے جاری و ساری ہیں اور کچھ تکمیل کے آخری مرحلے میں ہیں، جس میں میرے لیاری کا سر ککری اسپورٹس کمپلیکس بھی سر فہرست ہے، اور سر ایک شاندار ایک ککری گراؤنڈ میں کام ہو رہا ہے، جہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیاری کی ان بچیوں اور بچیوں کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے کی طرف سے قیمتی تحفہ ہے، جو انٹرنیشنل لیول پر نہ صرف لیاری بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ سر مزید یہ کہ بجٹ میں کراچی کے لیے اتنی بڑی رقم مختص کرنا کراچی کے شہریوں کے لیے خوش آئند ہے۔ سر میں اس بجٹ اجلاس میں ایک انتہائی اہم مسئلے پر بھی وزیر اعلیٰ سندھ اور اعلیٰ قیادت کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ اس وقت کراچی بالخصوص لیاری
کہ لوگ بجلی گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث پانی اور سیوریج کی نکاسی کے بڑے بحران پیدا ہو رہے ہیں۔ کے الیکٹرک اور سوئی سدرن گیس کمپنی نے عوام کو شدید اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ عوام اس اذیت سے شدید بے حال ہے۔ سوشل میڈیا پر تو سارے کے الیکٹرک کے لائسنس منسوخ کرنے اور مزید ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بجلی سپلائی کے لیے لائسنس جاری کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ میری وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر توانائی سے استدعا ہے کہ وہ اس عوامی مطالبے پر غور کریں۔ کراچی کی شہریوں جس میں لیاری، ملیر، کیاماری کے لوگ زیادہ متاثر ہیں، ان کو کے الیکٹرک کے اذیت سے چھٹکارا دلائیں۔ کے الیکٹرک کو لگام ڈالنا ضروری ہے سر۔ اس کے لیے اعلیٰ قیادت وزیر اعلیٰ سندھ ان کی کابینہ سنجیدگی سے سر جوڑ کر حل نکالنا ہوگا، ورنہ یہ مسائل ہمارے سارے ترقیاتی اور عوام دوست کاموں کی کارکردگی اور کریڈٹ کو خاک میں ملا دے گا۔ جناب اسپیکر، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ وریم فقیر صاحب۔